نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد دنیا میں تشریف لانے کا یہ بھی ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو دین نام ہے سیکھنے کا۔ جب لفظ بولا جاتا ہے تعلیم و تعلم، تو تعلیم و تعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا سکھانا۔ تو دین اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں، یا اپنی خواہشات کے مطابق چلنے کا نام دین نہیں، بلکہ دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات آئیں گے سیکھنے سکھانے سے۔ تو دین کے جتنی بھی ترغیب دی ہے علم دین کی، وہ سیکھنے سکھانے کی ترغیب دی ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ ایک ہے دین کو پڑھ لینا، دین اسلام کا مطالعہ کرنا، ایک ہے دین اسلام کو سیکھنا سکھانا۔ تو پڑھنے سے معلومات تو آ جاتی ہے، علم دین جو ہے وہ سیکھنا نہیں ہوتا۔ تو دین کو سیکھ کر چلنا ہے، پڑھ کر نہیں۔ اگر صرف پڑھ کر آپ عمل کرنا چاہیں گے تو ٹھوکریں کھائیں گے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک نوجوان سیاہ بال سفید لباس پہنا ہوا آتا ہے اور آ کر مجلس کو چیرتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے لگا کر اور ایک مطلب کے مطابق اپنے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ اسلام کیا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ۔ اس نے دوسرا سوال کیا، جی ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کا ذکر کیا، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان لانا، جو ایمانیات تھی وہ۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا، جی احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کی تو عبادت ایسے کر جیسا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بات نہیں تو اتنا خیال تو جما لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ چوتھا سوال، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ جیسے تجھے پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، ایسے مجھے پتہ نہیں قیامت کب آئے گی۔ اس نے پانچواں سوال کر دیا، اچھا جی کچھ قیامت کی علامات بتا دیجئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائی۔ تو وہ آدمی ساتھ ساتھ کہتا، صدقتا، آپ نے سچ کہا، آپ نے ٹھیک کہا۔ صحابہ فرماتے ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل جہل ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیتے ہیں تو تصدیق بھی کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، تمہیں پتہ ہے کہ وہ نوجوان جو آیا تھا وہ کون تھا؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا وہ جبریل امین تھے، وہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے اور تمہیں بتانے کے لیے کہ دین کیسے سیکھا جاتا ہے اور کیسے جو ہے وہ احکامات کو سیکھنا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اتاکم جبرائیل، کہ جبریل تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو دین جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں حدیث جبریل۔ حدیث کی کتابوں میں یہ مشہور ہے حدیث جبریل کے نام سے۔
تو اس حدیث سے جو ہے وہ دین کو سیکھنے سکھانے کا طریقہ بھی معلوم ہوا کہ کس طریقے سے علم دین کو حاصل کیا جاتا ہے، اور اس میں علم دین کو حاصل کرنے کے آداب بھی آ گئے۔ تو اس لیے دین اسلام سیکھنے سکھانے سے آئے گا۔ اسلامی احکامات کو سیکھ کر جب چلیں گے تو انشاءاللہ کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ قرآن کریم کا بھی حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ذکر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں علم ہے کہ تم اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو، جس کے بارے میں تم نہیں جانتے اس کے بارے میں تم پوچھ کر چلو۔ تو اس لیے اب ہر سال رمضان المبارک میں فجر کے بعد جو ہے وہ مسائل کے بارے میں بھی آگاہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم ہر روز ایک مسئلہ سیکھ لیں تو سال میں 365 دن ہے کم و بیش، تو 365 مسائل ہم پورے سال میں گھر رہتے ہوئے کام کاج کرتے ہوئے سیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم سیکھنے کا ارادہ کر لیں، سیکھنے کی نیت کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا طلب کرنا تلاش کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں طالب العلم فریضۃ بعد الفریضہ، کہ فرائض کے بعد علم دین کو سیکھنا فرض ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم الفرائض والقرآن، کہ علم فرائض کو، وراثت کے احکامات کو سیکھو اور قرآن کو سیکھو، وعلم الناس، اور آگے لوگوں کو سکھاؤ، فإنی مقبوض، اس لیے کہ میں عنقریب دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا۔ تو اس حدیث میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے کا حکم دیا ہے کہ تعلم الفرائض والقرآن، علم دین کو سیکھو قرآن کو سیکھو۔ تو یہ سیکھنے سکھانے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ہر روز اگر ہم ایک مسئلہ سیکھیں تو بہت سے مسائل سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت روزانہ سیکھ کر یاد کرتے رہیں، اوپر سے دیکھ کر کسی سے جو ہے وہ ہم کہلوا لیں اور وہ روزانہ ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہیں تو سال میں ہم بہت سا قرآن کا حصہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے سیکھنے سکھانے کی طرف تھوڑا سا وقت نکالیے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب۔